تو بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جتنے یہاں نعت خواں اسلامی بھائی حاضر ہیں کیا، اور جو باہر ملک کے کونے کونے سے الحمدللہ اسلامی بھائی نعت خواں آئے ہیں، تو اس وقت بظاہر آپ کو نہیں دیکھ رہے، اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے، ڈائریکٹ نہیں دیکھ رہے، تو یہ جتنے نعت خواں ہیں اندر باہر سارے، کیا ان سب کو مدنی لباس اپنانے کی، عمامہ، داڑھی شریف، زلفیں، دعوت اسلامی کا جو ایک مدنی لباس ہے، دعوت اسلامی کا انداز ہے، کیا یہ سب اپنانے کی اجازت ہے؟ میں اجازت اور منسوخی کرنے والا ہوں. جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں تو سبھی کو اپنانی چاہیے. تو کل کوئی پوچھے گا نماز پڑھنے کی ان کو اجازت ہے، تب لوگ بھائی میرے سے اجازت لو پھر نماز پڑھو، تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. بالکل ان کو داڑھی بھی پوری رکھنی چاہیے، جو نہیں رکھتے چاہے وہ دعوت اسلامی کے تحت نعت خوانی میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، اندر ہے باہر ہے، جتنے یہاں بیٹھے میں سب کے لیے بابا سوال کر رہا ہوں. بس داڑھی کے لیے کوئی دعوت اسلامی نے اجارہ لے رکھا ہے کہ دعوت اسلامی والا داڑھی رکھے، دعوت اسلامی والا ہو وہی امامہ باندھے یا زلفیں رکھے، کیا اجارہ ہے کیا دعوت اسلامی کا؟ تو آقا کی سنتیں ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے. اور اسی طرح اگر دعوت، دیکھو محبت ہے نا وہ نقل پر مجبور کرتی ہے، نقالی پر مجبور کرتی ہے. یہ اپنے ایڈورڈ ہفتم، غالباً ایڈورڈ پنجم یا ایڈورڈ ہفتم، یہ انگلستان کے راجا، اس نے داڑھی رکھ لی تھی. تو اس کو اخباری رپورٹر نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا رکھ لیا؟ تو اس نے بولا کہ میرا باپ جو مجھ سے پہلے راجا تھا یہاں کا، اس نے داڑھی رکھی تھی، میرے باپ سے بہت محبت ہے، تو اس کی محبت کی نشانی میں نے سجا لی ہے. تو یہ تو آقا کی نافرمانی کرتے ہیں یار. یہ تو محبت کرنے والے کیا، محبت کے جام تقسیم کرنے والے لوگ ہیں. یہ اگر داڑھی، امامہ اور مدنی لباس میں آ جائیں گے، ان کو دیکھ دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ داڑیاں رکھ لیں گے. یہ اگر مسجد کی پہلی صف میں ہوں گے تو پہلی صف میں کسی کو جگہ نہیں ملے گی. اور وہ حدیث شریف پھر اپنے کو یاد آئے گی کہ اگر یہ لوگ جانتے کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قرآن اندازی کرتے ہیں کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں، بولے گا پہلی صف میں نماز پڑھوں. نعت خوان طبقہ اگر صحیح معنوں میں شریعت کا پابند بن جائے تو امت کا ایک حصہ جو ہے وہ سدھر جائے، گناہوں سے باز آ جائے. لیکن بعض نعت خوانوں کی اخلاقی خرابیاں سبھی سنتے رہتے ہیں، یہ جانتے بھی ہوں گے کہ اپنے آپ میں کون مطلب ہے کہ کیسا ہے، ہم میں سے سب اپنے آپ کو جانتے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے جو دین کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کی جو زبانیں کھلتی ہیں، دشمن جو باتیں بناتا ہے، جس کی میں نے ایک مثال بھی دی آپ کو. خیر وہ بوڑھا آدمی دشمن نہیں تھا، وہ تو ایک عام آدمی تھا جو شور مچانے لگا کہ دیکھو یہاں مسلمان نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نعت خوان صاحبان اذان ہوئی تو مسجد سے بھاگ رہے ہیں نماز چھوڑ کے. وہ اللہ کرے یہ مدنی اولیاء اپنا ہے، بالکل یہ نہ کہ سبز امامہ باندھے ہیں. دعوت اسلامی آپ کی، آپ کے باپ کی ہے. سبحان اللہ. پھر تو میں مشورہ دوں گا کہ جو امیر سنت کا مرید ہے، امیر سنت کا طالب ہے، امیر سنت سے وابستہ ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ اتاری بھی لگائے. بہرحال یہ کہ وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ دعوت اسلامی سے جب محبت کرتے ہیں تو دعوت اسلامی سے محبت کرنا یہ آپ کی مجبوری ہے. میں کہتا ہوں آپ کی مجبوری ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مجبوری آپ کی کبھی بھی ختم نہ ہو. آمین. مجبوری اس لیے کہ آپ الحمدللہ سنی ہیں، اور سنیوں کی سب سے بڑی اور فعال تحریک دعوت اسلامی ہے. اذکر اللہ 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 جل جلالہ وعن والہ وجل سبحانہ. تو اس لیے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ دعوت اسلامی سے محبت کریں گے. آپ کا دل اس پر مجبور ہے کہ آپ مخالفت کر کے اپنے مذہب کو نقصان کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. دعوت اسلامی بری ہے بھی نہیں. اگر کوئی برا ہے تو وہ الیاس قادری برا ہو سکتا ہے نا. تو کسی فرد کی اگر کوئی ناراضگی ہے بھی تو اس کی وجہ سے پوری تحریک کو برا کہنا عقل مندی ہے بھی نہیں. انڈرسٹوڈ ہے. تو اس لیے آپ دعوت اسلامی کو چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں، اور اس کے فروغ کے لیے جس بھی میدان میں آپ کام کرتے رہیں. آپ بیان بھی اگر کر سکتے ہیں تو بیان کی تو صورت وہی ہے کہ دیکھ کر جیسے بیان کریں، یا جو علماء ہیں بے شک زبانی بھی بیان کریں صحیح یاد کر کے روایتیں وغیرہ.
नात ख्वानी में, बल्कि होना तो ये चाहिए कि एक आध अगर बयान हो भी जाए ना हर नात ख्वानी में, मदीना मदीना हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक आध मुख्तसर सा 12 मिनट का ही सही बयान हो जिसमें नमाज की पाबंदी की तलकीन और बिल्कुल यानी कि वो बिल्कुल यानी कि डट के नमाज तो है नमाज, बस सब समझते हैं। रोजे महशर के जहां गुदाज बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत, कि रोजे महशर सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा। नमाज अगर सही रही तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, वरना बाकी अमाल बदरजा ओला खराब होंगे। तो आप नमाज की इनको ताकीद कीजिए, हाजिरीन को इनसे हाथ उठवा कर अहद लीजिए कि नमाज पढ़ेंगे, तो कजा उम्री भी करेंगे। कजा उम्री का कोई तरीका पूछे इससे पहले उनको चाहे तो ये बता दें कि मकतबतुल मदीना ने नमाज के अहकाम नामी जो किताब शाया की है वो हासिल करने हैं। उसमें वजू का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, कजा नमाज का तरीका, कजा उम्री का तरीका, फिदिया नमाज के फिदिये का तरीका, बहुत सारे मतलब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मदनी फूल जमा नमाजी बनने के लिए। जुम्मे की नमाज का भी है, उसमें ईद की नमाज का भी है। नमाजों के मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उसमें अहकामात हैं। उसका मशवरा देने को वो खरीद लें। 12 रसाइल पर मुश्तमिल है, 500 सफ़ात होंगे तकरीबन। उसके हदिया उसका 50 रुपए फिलहाल ना, और वो कच्ची 50 रुपए और मजबूत बाइंडिंग की 60 रुपए हदिया। मकतबा दावत इस्लामी का इदारा है, किसी की इनफरादी मिल्कियत नहीं कि जब मुझे नफा हो जाएगा दुनियावी तौर पर, ऐसा नहीं है। तो आप उनको इसका दें, फिर इज्तिमा की दावत दें, इज्तिमा का वायदा न लें, नियत करवाएं इनसे इंशाअल्लाह कहकर हाथ उठवाएं कि इज्तिमा में भी जुमेरात को आप जहां अपने जहां भी शहरों में हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता ही होता होगा कि वो हर जगह तकरीबन दावत इस्लामी इज्तिमा तो होते ही। इज्तिमा की दावत दें, मदनी काफिलों में सफर की तरगीब दिलाएं। किसी के यहाँ नात ख्वानी में भी जाना हो तो मौके की मुनासिबत से उससे भी तरकीब लें कि भाई नमाज की पाबंदी का आप हमें मुतमईन करें। अगर वो नमाजी ना हो तो नमाज का पाबंदी का उससे वादा लें। फिर मजीद यह कि इज्तिमा की पाबंदी की नीयत करवाएं। मदनी काफिले में सफर की मदनी फीस लें कि आप 92 दिन के लिए या 30 दिन के लिए या 12 माह के लिए या 25 माह के लिए या कम से कम 3 दिन के लिए मदनी काफिले में सफर करेंगे, या इतने माह तक हर माह तकरीबन 3 दिन मदनी काफिले में सफर करेंगे। हस्बे हाल मुंह देखकर बाबा हम यहाँ नियत करवाएं।